اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید کل پارے کا آخری چوتھائی حصہ پڑھیں گے ثلاثہ سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں سے یہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اور ترجمہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ اور جب تم میں ایسے لوگ پائے جائیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی میعاد عدت بھی پوری کر چکیں، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ باہم سب رضامند ہو جائیں۔ قاعدے کے موافق اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں، یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیرخوارگی کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا۔ قاعدے کے موافق کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور مثل طریق مذکور کے اس کے ذمہ ہے جو وارث ہو۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی اور انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق، اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بیویاں اپنے آپ کو نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب اپنی میعاد عدت ختم کر لیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی نکاح کی کریں قاعدے کے موافق، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال کی خبر رکھتے ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں ارادہ نکاح کو پوشیدہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر مذکورہ کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ اور گفتگو مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات قاعدے کے موافق کہو، اور تم تعلق نکاح کا فی الحال ارادہ بھی مت کرو یہاں تک کہ عدت مقررہ اپنی ختم کو نہ پہنچ جاوے، اور یقین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی بات کی اطلاع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں، حلیم بھی ہیں۔ تم پر مہر کا کچھ مواخذہ نہیں اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ ان کو نہ تو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے، اور صرف ان کو ایک جوڑا دے دو۔ صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے اور تنگ دست کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق ہے۔ جوڑا دینا قاعدے کے موافق واجب ہے خوش معاملہ لوگوں پر، اور تم ان بیویوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا نصف معاف کر دیں، یا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق رکھنا اور توڑنا ہے، اور تمہارا معاف کر دینا بنسبت وصول کرنے کے تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جاوے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو کہ جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کے، اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں۔ ہاں اگر خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا مقرر ہے قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر کیا ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ اے مخاطب،
تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصے میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ کوئی شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں، اور تم اسی کی طرف بعد مرنے کے لے جائے جاؤ گے۔ اے مخاطب، تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ ان پیغمبر نے فرمایا کہ یہ احتمال ہے اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جاوے تو اس وقت جہاد نہ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو باستثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور دوسرے علم اور جسامت میں ان کو زیادتی ہے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ اپنے ملک جس کو چاہیں دیں، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جاوے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل حضرت موسیٰ اور آل حضرت ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آویں گے، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، سو جو شخص افراد کے ساتھ اس سے پانی پیوے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، سو سب نے اس سے بے تحاشا پانی پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے، کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، ولیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک قرآن پاک سچا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر اس پڑھنے میں کوئی بھی تلفظ کی یا کوئی بھی حرف کی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔